اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو سیشنز میں، دو نشستوں میں ہم لوگوں نے سورۃ بنی اسرائیل اور اس کی آیات کہاں سے آیت نمبر 22 سے لے کر کے آیت نمبر 39 تک ہم لوگوں نے پڑھی۔ ان آیات میں آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ سب سے پہلے جو بات شروع ہوئی وہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ شروع میں یہی بات آیت نمبر 22 میں اور آیت نمبر 39 میں پھر یہی بات دہرائی گئی۔ الحمدللہ ہمارے دین کی اساس یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ دین وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کی اساس یہی ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ ہم دین اسلام پہ ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتا ہے، تو وہ جان لے کہ وہ دین اسلام پر نہیں ہے، وہ اس راستے پر ہے جو بھٹک گیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جس پر چلنے والوں پر غضب کیا گیا اور جس پر چلنے والے لوگ بھٹک گئے، تو وہ لوگ بھٹک گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کریں، ہم سب کو یا رب العالمین، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہمیں کچھ دینے والی ذات اگر ہے تو اللہ ہی ہے، ہم سے کچھ لینے والی ذات ہے تو اللہ ہی ہے۔ ہم نے اگر مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے تو اللہ ہی سے دعا کرنی ہے، ہم نے نظر و نیاز کرنی ہے تو اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، قسم کھانا ہے تو اللہ کی ہی قسم کھانی ہے، ورنہ تباہی ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 39 میں۔ اور پھر آیت نمبر 23 شروع ہوتی ہے کہ قضا ربک، تمہارے رب نے، میرے رب نے اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک ہدایات ہیں، اور آخر میں کہا گیا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کو اس کی مخالفت سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے یہ باتیں جو وحی کی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، ورنہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا یقیناً ناممکن ہے۔ یہ ہم لوگوں نے یہ آیات ایک کے بعد ایک پڑھی، ہم لوگوں نے ساری آیات، اور جیسا میں نے کہا کہ یہ وہ حقائق ہیں جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، یہ وہ حقائق ہیں۔ اور یہ اللہ نے جو یہ وحی کی ہے، یہ وحی جو ان آیات میں ہم نے دیکھی اور پورے قرآن میں، کہ یہ حکمت کے ساتھ ہے، اس میں حکمت ہے، اسی میں وزڈم ہے، اسی میں نوع انسانی کے لیے خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 40 پہ۔ یہ آیات 40 سے لے کر کے آگے تک آیات آتی رہیں گی۔ ان آیات میں ہمارے لیے ہدایات تو ہیں بلا شک و شبہ، اور لیکن اس میں وہ حقیقت بھی ہے جس کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے یہ جو 13 سالہ دور مکے کا ہے، یہ ان کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، کتنے کرب سے وہ لوگ گزرے ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسی آیات آئیں گی جن میں پوری طرح وضاحت بھی ہو جائے گی کہ کیا صورتحال تھی اس وقت۔ آیت نمبر 40، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
अफ़ अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनासा इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा। अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने तो अपने लिए, तुम्हारे लिए बेटे पसंद किए, बेटे चुन लिए और ख़ुद अपने लिए फरिश्ते बनाए जो लड़कियां हैं, औरतें हैं या औरतों के सन से हैं। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, बेशक तुम लोग जो बात कर रहे हो लाज़मन ये बात बहुत बड़ा बोल है जो तुम बोल रहे हो, मामूली बात नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड वही था कि वहाँ के लोग फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। आज भी शायद हिंदुओं के यहाँ आज भी रिवाज है, बहुत सारी देवियों की पूजा होती है, आप जानते हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो बेटे पसंद हैं, तुम्हारे लिए बेटे चाहिए, तुम्हें बेटे पसंद करें अल्लाह तुम्हारे लिए, और अल्लाह के लिए तुम बेटियां पसंद कर रहे हो। और जो बात कह रहे हो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बोल है जो तुम बोल रहे हो। आयत नंबर 42 है ना और 43 कि अगर अल्लाह के सिवा दूसरे इलाह हैं, अगर होते तो क्या होता। हम दुनिया में भी देखते हैं कि अगर कोई काम पार्टनरशिप पे किया जा रहा होता है तो एक पार्टनर चाहता है किसी तरह इस पूरे काम को वो अपने ही कब्ज़े में कर ले। ये तो अल्लाह की पार्टनरशिप, यही तो शिर्क है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। अगर अल्लाह ने अपने इख्तियारात दूसरों को दिए होते, है ना, तो नतीजतन यही होता है। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें ये एक, इसके लिए कोई एक अकल से इंसान सोच सकता है ये बात, जो बात यहाँ कही जा रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल लौ कान माअहु आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़्ज़ल लब्तग़ौ इला ज़िल अर्श सबीला। कह दें, कहा जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये हम सब के लिए, कि अगर होते अल्लाह के साथ दूसरे इलाह, है ना, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो क्या होता। यही होता कि वो ज़रूर वो लोग रास्ता तलाश कर लेते, कहाँ का, उस हस्ती तक पहुँचने का जो साहिब अर्श है यानी अल्लाह का, रास्ता तलाश कर लेते या रास्ता तलाश करते। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून, सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलून उलुवन कबीरा। आयत नंबर 43। अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह अकेले इलाह है, अल्लाह को दूसरे इलाह की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही बुलंद बाला है, उससे बहुत ही बुलंद बाला है वो जो ये लोग कहते हैं। और अल्लाह की ज़ात बहुत ही बुलंद और बहुत ही बड़ी है। ये साफ तौर पर इनकार है इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अकल इस्तेमाल करो, अगर होते तो वो अर्श तक पहुँचने की कोशिश करते, अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करते। नाउज़ बिल्लाह आज पता नहीं लोग इन बातों को क्यों नहीं समझते। आयत नंबर 44, यह अल्लाह की अज़मत है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में। तो सब्बिहु लहु समावातु सब वल अर्द व मन फीहिन, तस्बीह करती हैं अल्लाह के लिए आसमानों में, 7 आसमानों में और ज़मीन में, और जो कुछ इनमें है वो सब के सब किसकी तस्बीह करती हैं, अल्लाह की। किसकी बड़ाई बयान करती हैं, अल्लाह की। किसको इलाह मानती हैं, अल्लाह को। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, और कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो उसके हम्द के साथ, लेकिन तुम्हें ये बात, उनकी तस्बीह, तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम समझते नहीं हो। इन्नहू काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह तो बहुत ही बुर्दबार हैं और बख्शने वाले हैं। यह आयत नंबर 44। कायनात की एक एक शय अल्लाह की हम्द बयान कर रही है। एक कोई भी शय ऐसी नहीं, कोई कुछ भी ऐसा नहीं, आसमानों में, 7 आसमान में और ज़मीन में और पूरी कायनात में, ये सब अल्लाह ही की तस्बीह कर रही हैं, अल्लाह ही को अपना इलाह मानने वाली हैं। और अल्लाह की ज़ात तो बुर्दबार है
اور بخشنے والی ہے کہ سب کچھ جو انسان کر رہا ہے اس کے باوجود اللہ رب العزت بردباری سے کام لے رہے ہیں، اور مغفرت فرمانے والے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو درست کر لیں، اس سیدھے راستے پر آ جائیں جو لا الہ الا اللہ کہے۔ کائنات کی ہر شے کس طرح اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی بڑی ساری توجیہ بھی کی گئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ میں نے کھانے کی چیز، اس کی تسبیح ہمیں سنائی، بھنبھناہٹ کی آواز ان سے آ رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ مٹھی میں چند کنکڑیاں لی آپ نے، اور سنا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ان سے شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی طرح آواز آ رہی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک ایک بات صحیح ہے۔ یہ اس پر ایک تفاسیر میں ایک اور بات ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں دو باتوں کی، ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں۔ یہ پہلا حکم تو یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دیتے، مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو کوئی نہیں چھوڑا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہمارے اندر اللہ کا یہ خوف ہونا چاہیے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو درست رکھتی ہے۔ اللہ کی سزا کا خوف، اللہ کی عذاب کا خوف، اللہ کی جہنم کا خوف، بنائی ہوئی جہنم کا خوف، یہی وہ راستہ ہے۔ جب یہ خوف انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آیت نمبر 45، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ تو بات اس وقت کی جا رہی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے، اور آج یہ چیزیں آج بھی نظر آتی ہیں، اور ان سے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ان میں نظر آتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جب قرآن آپ پڑھتے ہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ایک حجاب، ایسا حجاب جو چھپا ہوا ہے، ایک ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں کہ وہ سمجھ نہ پائیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کی بات کرتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، تو یہ لوگ اپنے پیٹھوں کے بل گھوم جاتے ہیں اور بھاگ پڑتے ہیں، دوڑ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ آیت آج بھی یہاں تو جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم میں سے بھی، ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آخرت کی انہیں ذرا بھی فکر نہیں۔ پتہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی طبقہ، کوئی اسٹریٹا ایسا ہو جس میں لوگ ایسے ہوں جو آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ سب میں یہی حال ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آخرت ہی تو ہے جہاں یہ دنیا میں جتنے بھی ہیرا پھیری کر رہے ہیں، اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں کہاں بچنا ہے؟ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، سب ہمارا اعمال نامہ اس وقت اگلے گا کیا کرتے رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اس دن کی، آخرت کی سختی سے، یا رب العالمین، آمین یا رب۔ یہ آیت نمبر 45 اور 46 اس وقت کے حالات کا
کو پیش کر رہی ہے. جیسا میں نے کہا آج بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. آیت نمبر 47 یہ آیت بھی نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی بات کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں سنتے ہیں، ہاں جب وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا. تو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ شخص تو وہ ہے جو جس پر جادو کیا گیا ہے، وہ ہے اس کی پیروی کر رہے ہو. یعنی تم کسی ہوش مند شخص کی پیروی نہیں کر رہے ہو. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایمان والوں کے بارے میں. نعوذ باللہ. انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. آیت نمبر 48. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح یہ آپ کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں، آپ کو سحر زدہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کس طرح یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ انہوں نے کبھی کہتے کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ پر جن سوار ہے، کبھی کہتے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے. کسی ایک بات پر سبھی متفق کبھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ ساری باتیں غلط تھیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48. لوگ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ خود آپ کا کردار کیا ہے. آپ صادق اور امین کہلاتے تھے نبوت سے پہلے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے. خصوصاً وہ جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ اس لیے کہ ان کی سرداری جا رہی تھی. ایک روایت ملتی ہے کہ ابو جہل سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط ہے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط تو نہیں ہے، لیکن ہم کس طرح اسے مان لیں؟ اب تک میرا خاندان اور ان کا خاندان دونوں ایک ساتھ تھے، ایک باعزت خاندان وہ بھی تھے تو میں بھی تھا. اب وہ ان کے خاندان میں ایک شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو ہم وہ نبی کہاں سے لا سکتے ہیں؟ یعنی یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی معاشرے میں اپنے مقام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اس وقت لوگ اور ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز جو قبائل کے تھے، وہ ان کی باتوں پر چل رہے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین. آیت نمبر 49. اب آخرت پہ بے یقینی ان کی بات سامنے آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. ان لوگوں نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یعنی ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، قل کونوا حجارۃ او حدیدا. آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا، اور خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی تخلیق ہو جاؤ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو، اس سے بھی زیادہ سخت، جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہو. فسیقولون، یعنی یہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسیقولون من یعیدنا. پھر یہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کون ہمیں اس طرح کرے گا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا اسی حالت میں. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، قل الذی فطرکم اول مرہ. کہہ دیں کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی یہ کام کرے گا، یعنی اللہ رب العزت یہ کام کریں گے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رَؤُوسَهُمْ. آیت کا اگلا ٹکڑا، یہ اپنے چہروں اپنے سروں کو ہلاتے ہیں آپ کے سامنے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور پھر پوچھتے ہیں یہ کب ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہ آپ کہہ دیں کہ
کیا پتہ ہو سکتا ہے یہ قریب ہی ہو۔ یہ آیت نمبر 51 تھی۔ آیت نمبر 49، 50 اور 51 میں جو بات کہی گئی ہے نا کہ پہلے یہ لوگ اعتراض کرتے کہ کیا ہم جب ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، نئی تخلیق میں پیدا کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے تم اگر مٹی ہونے کے بجائے اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ، لوہا بھی ہو جاؤ تو بھی۔ اور یا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس سے بھی کوئی بڑی شے جو تمہارے سینوں میں ہے، ہو سکتی ہے، وہ ہو جاؤ، ہے نا، تو ابھی اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ کھڑا کریں گے زندہ کر کے۔ پھر یہ سوال کرتے ہیں کون کرے گا یہ ایسا، ہے نا؟ تو جواب دیا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جواب کہہ رہے ہیں تو کہنے کے لیے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں یہ کب ہوگا، ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو۔ یہ تھی وہ پوری آیت 51 تک۔ اب آیت نمبر 52، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ جب تم سب کو آواز دیں گے، بلائیں گے، تو تم اب اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے تم سب حاضر ہو جاؤ گے، اور اس وقت تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ تم بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے رہے ہو۔ اب یہ تھوڑے وقت سے رہے ہو کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انسانی زندگی کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، اور انسانی زندگی کا جو وقفہ ہے اور اس کے بعد جو وقت گزارا، جو کیا کہتے ہیں کہ جو زندگی دوبارہ زندہ ہونے تک کا جو وقت قبروں میں گزارا، وہ سب ملا کے بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس وقت بولا اللہ کی ایک پکار پر، جب اللہ تعالیٰ ایک پکاریں گے تم سب کو، تم سب یعنی اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہوئے اور اس کا حمد بیان کرتے ہوئے سب حاضر ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 53، ایک اور ہدایت آ رہی ہے ہم سب کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب تو کر رہے ہیں اپنے تمام غلاموں کو، ہاں، اور خصوصاً شاید اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آقائی کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو جھٹلائی نہیں جا سکتی، یہ بھی میں کہوں گا یونیورسل ٹروتھ ہے۔ آیت نمبر 53، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہہ دیں میرے غلاموں کو کہ وہ جو بات کریں وہ اچھی کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان تو ان لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے میں لگا ہوتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا کھلا دشمن۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ زبان سے نکلی ہوئی بات ہی لوگوں کو جوڑتی ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتی ہے، اور شیطان اس کو پوری طرح ہوا دیتا ہے وسوسوں کے ذریعے، اور پھر تعلقات آپس میں بگڑتے ہیں، انسان کے تعلقات دوسرے انسان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خونی رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات کرو تو اچھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بات کرو تو اچھی، ورنہ خاموش رہو، خاموشی بہتر ہے۔ یہ انسان کا دشمن شیطان ہے، اور یہ دشمنی کھلی کھلی دشمنی ہے، ایک ایسی دشمنی ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں 9 بار اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کا دشمن کھلا کھلا دشمن شیطان ہے، اور یہ شیطان وسوسوں کے ذریعے کبھی انسانی شکل میں آ کر، کبھی انسانوں کو لے کر یہ ایسی ہی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں میں پڑے۔ اس سے بچاؤ کا راستہ فوراً ایک سلیم الطبع انسان فوراً محسوس کر لیتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور وہ ضرور ایسی حالت میں اللہ کی پناہ لیتا ہے، یہ کہتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور اللہ ہی تعالیٰ پناہ دیتے ہیں، کوئی دوسرا
اس شیطان سے حفاظت کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ دلوں میں جب خیالات آتے ہیں الٹے سیدھے اپنے کسی عزیز کے بارے میں یا کسی دوست کے بارے میں یا کسی اس کے بارے میں، آپ فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ شیطانی وسوسے ہیں، اور جو اس سے بچ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بچنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر شیطان اس پر ایک ایسی باتیں سامنے لاتا چلا جاتا ہے کہ آخر میں بات آ کے دشمنی پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین ہر اس شخص کو جو اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربکم عالم بکم، تم سب کا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب جانتے ہیں، کیوں؟ ہم باہر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے۔ دوسرے لوگ تو صرف باہر کی بات جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اندر کی بات اور باہر کی بات دونوں جانتے ہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ وَإِن یشاء یعذبکم، اور چاہیں گے تو تمہیں سزا دیں گے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے انسان، تمہیں کسی کے لیے وکیل نہیں بنایا، کسی کے لیے کارساز اور ذمہ دار نہیں بنایا۔ یقیناً یہ اولین مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو ہی کہا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہم سب کو۔ اللہ کی سزا بھی جو ہوگی رحم فرمائیں گے وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر سزا دیں گے وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر ہوگا، اور کوئی شخص اس دوسرے کے لیے کارساز نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 55۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب، میرا رب، آپ کا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا، اور ہم نے دیا داؤد کو کتاب جو زبور کہلاتی ہے نا، زبور دی ہم نے، عطا فرمائی۔ یہ آیات کا تعلق، ان سب کا آیات کا تعلق در حقیقت اس وقت کے حالات سے ہے، اندازہ آپ کو اچھی طرح ہو رہا ہوگا۔ اس میں اولین مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے بعض نبی کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت کیا تھی؟ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات تھے، اپنے اپنے صورت، اپنا اپنا ماحول تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس کے مطابق جو علم دینا تھا وہ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آنا، اللہ رب العزت نے جو کچھ آپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ آیت نمبر 56۔ پھر وہی الہ کی بات، دوسروں کو الہ بنانا۔ آپ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہ آپ کہہ دیں کہ یہ لوگ جس کو بلاتے ہیں، جس سے دعائیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں انہیں زوم ہے اللہ کے سوا، تو یہ ان کو بلائیں، ان سے دعا کریں، تو وہ ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا، نہ ان کے حالات کو بدلنے کا، ان جس حالت میں ہیں اس کو بدلنے کا۔ یعنی یہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اکیلے اللہ کی ہے، وہی اکیلے الہ ہے۔ جس کو چاہو تم پکارو اور تم سمجھو یہ کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، یہ تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اگلی آیت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ذریعہ تلاش کرتے ہیں
کہ کون ہے جو زیادہ قریب ہو، قرب حاصل کرے اپنے رب کا، اور وہ ان کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ بے شک اللہ کا عذاب، آپ کے رب کا عذاب تو ایسی چیز ہے جس سے ڈرنا ہی چاہیے، جس سے بچنا ہی چاہیے۔ یہ در حقیقت ان کے معبودوں میں، الہوں میں جن کو وہ پکارتے تھے، ایک تو ذکر ہو چکا، فرشتوں سے دعائیں کیا کرتے تھے یہ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں اللہ سے سفارش کریں گی تو ہم چھوٹ جائیں گے، ہمارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہاں، اس لیے کہ جو چیزیں غلط ہیں وہ تو انسان کا نفس، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ خود ہی اس کو غلط مانتا ہے۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر رکھ دی ہیں، اچھائی اور برائی کی پہچان ہر انسان کے اندر ہے۔ پھر یہ ان کی عبادت کیا کرتے، ان سے دعائیں کرتے جو مر گئے تھے، جن کو وہ اچھے لوگ جو ان کے ہوتے تھے، ان کو انہوں نے بعد میں معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ یہ میں سنا چکا ہوں کہ یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو سب سے پہلے بیماری جو دوسروں کو الہ بنانے کی قوم نوح میں شروع ہوئی، کہ ان کے جو لوگ اچھے لوگ فوت کرتے ہوتے چلے گئے تو وہ ان کی یاد میں ان کی قبروں پر جایا کرتے، پھر ان کی تصویریں بناتے، پھر ایک وقت آیا کہ ان کی خود انہی کی عبادت شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ ایسے تمام لوگ جن کو یہ بلاتے ہیں، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کی طرف قربت کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جو ان زیادہ قریب ہو اپنے رب کے۔ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کا عذاب تو ہے ہی ڈرنے والی شے۔ اس آیت نمبر 57 میں لفظ الوسیلہ آیا ہے، اور یہاں سے ہمارے لوگوں نے کہ جی اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ وسیلہ پھر وہ انہی چیزوں کو بناتے ہیں جس کا ذکر، جس سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں منع فرمایا ہے، دوسروں کو الہ بنانا، دوسروں کو ذریعہ بنانا۔ وسیلہ کے معنی ہوتا ہے قرب، اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ کے معنی ذریعہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، دیکھیں آیت میں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، کہ کون ہے جو زیادہ قریب ہو۔ قربت کا ذریعہ تلاش کرنا، اور قربت کا ذریعہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ میں آیت نمبر 57 پر رک رہا ہوں، انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے، یہی سلسلہ آیات کا آگے بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔